وہ اپنی خواہشات کو رد کر دیتا ہے اور ان حصوں کو اختیار کرتا ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور جب یہ تعلیم موجود ہے اور دا ڈے آف ججمنٹ آئے گی، میرا اور آپ کا ایمان ہے، اس روز کی شہادت چاہیے ہوگی کہ اعمال ویسے ہی ہیں جیسے بار اللہ تو نے حکم فرمایا تھا، میں نے انہیں تعلیم دی تھی. ختم نبوت کی جب بات آتی ہے اور قرآن کریم کی آیا کریمہ بھی ہے کہ یہاں بھی وخاتم النبیین، حضرت جب اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے یہ تکمیل نبوت ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حق بیان شروع ہونا ہوا، آج اس کی تکمیل ہوگی، وہ مکمل اور جامع ہو چکا ہے، اب اس میں اور کوئی گنجائش نہیں. جب یہ حق مکمل ہے، تکمیل ہو چکا ہے، اور میرے اور آپ کے پاس فرصت ہے کہ کس پہلو کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر کس جگہ پر جا کر شہادت کی ضرورت پیش آئے گی؟ جہاں کوٹ لگے گی، جہاں اس فرصت دینے والے مالک کے حضور پیش ہونا ہوگا کہ یہ سارا کچھ تو تجھے میں نے دیا تھا، تو خود اپنے آپ سے حساب لے لے، تو نان ایگزسٹنس تھا، نان ایگزسٹنس سے میں نے تجھے ایگزسٹنس دی. جس عقل جس وجود پر تو اترا کر یہ کہتا ہے کہ یہ عمل میں نے کیا، یہ کامیابی میں نے کی، اس میں لفظ کو وجود کس نے تو عطا فرمایا؟ تو جب اس بات کو تحقیق کریں گے تو معزز خواتین و حضرات شریر کانپ جائے گا. جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ میرا یہ سارا کچھ تو اس کا ہے جو مالک کل کائنات ہے، تو اسی نے تو نظم و نسق دیا، اسی نے تو اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اسی نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہمارے لیے پسند فرمائے، ہمیں آپ کی امت کے لیے پسند فرمایا. تو کیا اس روز آپ کی شہادت نہیں درکار ہوگی کہ اللہ رب العالمین تو نے جو پسند فرمایا میں نے ایک ایک تک پہنچانے کا حق ادا فرما دیا؟ کیا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا وہ سوال کہ جو آپ نے تمام وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع سے پوچھا کہ کیا تم تک دین حق پہنچا دیا گیا ہے، اس کا حق ادا ہو گیا، تو تمام نے گواہی دی تھی. اس روز اللہ کے حبیب نے اس طرح انگلی اٹھا کر اللہ کو شاہد رکھا تھا، بارلا گواہ رہنا جو حق تو نے بیان فرمایا عطا فرمایا میں نے مخلوق تک پہنچا دی. تو کیا پھر جب عدالت لگے گی، جزا سزا کی بات ہوگی، میرے اور آپ کے کردار کی بات ہوگی، پھر وہاں شہادت کس کی آئے گی؟ دیکھو یہ تعلق وہ ہے، بحثیت امتی یہ اس کی شان ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں آپ کا امتی پیدا فرما دیا. اب اس بات کو ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ اس زندگی جسے ہم شاید کہتے ہیں کہ ہاں وقت بڑا اچھا گزرا، آپ یہاں گزار لو، بڑی بڑی دنیا گزار گئی ہے، آج کہاں ہے؟ کتنے کاسل ہیں یہاں پر، کیا ان پر آج ٹکٹ لگے ہوئے ہیں؟ صاحب کاسل کے ہوتے ہوئے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہاں پر جو ہے ٹکٹ لگیں گے، سیرگاہ ہوگی؟ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ تو آج کتنے کاسل ہیں جو یہاں موجود ہیں اور ان پر ٹکٹ لگا ہوا ہے، پکنک پوائنٹ بن چکے ہیں. وہ حصے جو بڑی خلوت کے تھے، جہاں ملازمین کا بھی دخل نہیں تھا، وہاں پر جو ہیں لوگ سیرگاہ کی حیثیت سے اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور گزر رہے ہیں. تو اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کارگاہ حیات کو ویسے چلنا چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں، تو زور لگا لو میاں. آج کی اس عمر تک میں اور آپ خیال کر لیں کہ ہم نے اس دنیا کو جتنا چلا لیا ہے، آج کے بعد کی جو عمر ہے وہ تو مزید کمزوری کی آئے گی، اتنا ہی چلا لیں گے جو پہلے چلا لیا. بچپنا ہے کہ صبح و شام میں کروں گا، معمولی سا ہوش ہے تو سمجھ آتی ہے صبح کو بھی میں نے دوڑ کر پہنچنا ہے، شام کو بھی میں نے دوڑ کر پہنچنا ہے. اور یہی جگہ اور یہی ہماری جو تغیر و تبدل ہے، جن بچوں کو ہم انگلی پکڑ کر چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں، میرا بیٹا ایسے قدم اٹھاؤ، قدم لمبا لے لیا، چھوٹا قدم لو، نوالا بڑا منہ میں ڈال لیا تو ہمیں سمجھ نہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بابا جی ٹھہر جاؤ ہمیں بات کرنے دو، وہی بچے کہہ رہے ہوتے. تو یہ جو زندگی کا تغیر و تبدل ہے، یہ جو اقوام سابقہ کا آنا جانا ہے، یہ جو کلام ذاتی میں اقوام سابقہ کے بیان، یہ محض واقعات تو مقصود نہیں کہ ہمیں آشنائی ہو کہ ہاں ایسا لوگ.
ایک ایک حصہ وہ ہے جس سے اپنے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو جج کرنا ہے اس دن سے پہلے جس روز قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر شام کو اپنے کردار کو دیکھ لیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آج میرے دن کا جو کردار تھا یہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو میرے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا۔ کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اور جب اس شہادت کی بات آئے گی تو خواتین و حضرات یاد رکھیے گا، اس تعلق کا وقت آج ہے۔ آج بحثیت امتی وقت ہے ہر ایک کے پاس، اور وہ بڑا کریم ہے۔ خیبر کے فتح خیبر کا واقعہ ہے، محاصرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہیں، مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور خیبر کے قلعے سے ایک غلام نکلتا ہے، حبشی غلام نکلتا ہے بکریاں چرانے کو۔ قلعے میں سنتا ہے کہ باہر جو لوگ آئے ہیں یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے جو امیر ہیں، جو بڑے ہیں، وہ نبوت کا بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو میری بات مانے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اسے اللہ بخشیں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ باتیں وہاں سے سن کر آ رہا تھا کہ جو اہل قلعہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ باہر نکلا، اسے تجسس ہوا، وہ سیدھا جو مسلمانوں کے خیمے تھے اس طرف چل پڑا۔ صحابہ نے روک لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، آنے دو۔ اس نے بیٹھ کر وہی سوال دہرائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دائرے دنیا سے پردہ کر گیا، چلا گیا، مر گیا، اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا تیرے وجود کو بھی خوشبوؤں سے بھر دیں گے، تجھے بھی اپنے مقرب بندوں کی جو جگہ ہے، جو جنت ہے، اس میں داخل کر دیں۔ وہ واپس پلٹا۔ اس حملے میں پہلا ہی حملہ ہو رہا تھا جو حضرت علی کرم وجہ الکریم کی اس میں ہو رہا تھا، آپ کی رہنمائی میں، وہ شہداء میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے چہرہ انور دوسری طرف کیا تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبشی غلام شہید ہے، اس کا غلام۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، اللہ رب العالمین نے اس کے وجود کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے، اس پر اس اللہ نے ذمہ دار دیے ہیں، میں اس کی محفل میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھو کتنی عبادات کا اسے موقع ملا، کتنی اس نے فرائض ادا کیے، کتنی نمازیں ادا کی، کتنے تہجد پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی زکاتیں دی۔ وہ تو وہ تھا جسے ساتھ بیٹھانا کوئی نہیں پسند کرتا تھا، اسی لیے تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بات اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرنے کی وہ نیت ہے، جب وہ نیت باندھ لیں اللہ جل شانہ سے قبول کر لیں، دوسرے لمحے موت آ جائے وہ اس سے راضی ہے۔ یہ تو شان ہے بندے مومن کی، اسے آخری وقت تک معافی کا موقع عطا فرماتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر تمسخر کرتے ہیں، ہاں یہ دیکھو دین کی بات کرتا ہے، اسے دنیا کی نہیں سمجھ۔ بات دین کی ایسی ہے کہ کہیں کمزوری نہیں دیتی۔ دین دنیا کے علوم کو بھی حصول کا نام دیتا ہے، دین ان اصول کو جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے معاملات ہیں ان کی بھی بات کرتا ہے، ان اصول و ضوابط کی بات کرتا ہے کہ جس پر اس کی زندگی گزارنے کو بھی تکلیف نہ ہو جو اللہ کو مان ہی نہیں رہا، جو غیر مسلم ہے۔ وہ خوبصورت انداز تعلیم فرماتا ہے جو انسانیت کو سکھ دیتا ہے۔ ایک فون اٹھا کر، ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر لیفلیٹ ڈھونڈتے ہیں کہ صحیح طریقہ وہ ہے جو اسے جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کے پاس جائیں گے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ کمپنی کا جو لیفلیٹ ہے اس کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو کارگاہ حیات پیدا فرمائی اس ساری میں ایک اکائی میرا وجود ہے، جو اس نے قانون دیا وہ کتنا بہترین ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی آج یہ کہے کہ مجھے یہ شرائط ایمان جو ہے وہ میں نہیں جانتا۔ باریکی کے لیے علماء کی ضرورت ہوگی، بحث کے لیے مفتیان کرام کی ضرورت ہوگی۔ عمومی حصے سے ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی واقف ہے مسلمان کے فرائض کیا ہیں، سنت کیا ہے، یعنی عبادات جانتا ہے۔
ہر کوئی معاملات جانتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ہم روز سود کھا رہے ہیں, کون نہیں جانتا کہ سود حرام. ہم روز جھوٹ بول رہے ہیں, کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نہاں خانے دل ہے اس میں اتنا سارا بھی یقین نہیں ہے کہ رانگ پارکنگ نہ کروں کہ ٹکٹ مل جائے گا. تو پھر کیا اعتراض اور کیا اعتراض اور ان پر جھگڑے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں میرے اللہ کریم, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دین اسلام میرا, جب اس بات پر آئیں گے تو سمجھنے سیکھنے کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی. پھر سمجھ آئے گی کہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے. یہ ہم کوئی دیوانہ نہیں تھے کہ پوری دنیا میں صدائیں لگاتے تھے کہ ہے کوئی کیفیات کا متلاشی, آؤ میرے پاس ایسے بزرگ ہیں, مجھے رسائی, آؤ میں تمہیں شناسائی دوں. کسی سے کچھ چاہت نہیں تھی. کل میں امیگریشن پر جب آیا تو امیگریشن پر انہوں نے 2-4 جو سوال کیے. ایک ان کا یہ بھی سوال تھا کہ آپ کس لیے یہاں آئے. تو میں نے عرض کی کہ میں تصوف میرا شعبہ ہے, تو جو اسپرچولیزم ہے اس پر میں لیکچر دیتا ہوں اپنی کمیونٹی کو. تو میں نے انویٹیشن لیٹر دے دیا جس میں تمام حصوں کی تفصیل تھی, تمام شہروں کی تفصیل تھی. تو اس نے اسی ایک لہجے کو دیکھ کر اس نے کہا پھر یہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں تو فری لیکچر دیتا ہوں. اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ سارے لیکچر آپ فری دیں گے؟ اتنے جتنے لوگوں کو لیکچر دینے ہیں ان سب سے آپ نے کچھ نہیں لینا؟ میں نے کہا نہیں, میں نے ناٹ ایٹ آل. دوسرا سوال اس نے نہیں کیا. مجھے اس دوسرے سوال پر کہا جائے ضرور کرتا, میرے پاس بے شمار جواب تھے. اتنی سی بات اس نے اسے بھی سمجھ آ گئی. یہاں ممکن ہے کہ بندہ بے لوث کوئی کام بحیثیت انسان انسانیت کے لیے بھی کر سکتے. ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو درسی اظہار کا دیا جاتا ہے, تو ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ عشق مصطفیٰ میں جھگڑے پر ہے. یہ وہ تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم تو دیکھو لڑتے ہیں آپ سے اظہار محبت میں, پھر ہم پتہ ہے کس بات پر لڑتے ہیں؟ ہم اس بات پر لڑتے ہیں کہ قبر میں آپ تشریف لائیں گے یا قبر میں آپ تشریف نہیں لائیں گے. جو مسلمان فوت ہوگا اس کی قبر میں آپ تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ جب آپ لائیں گے تو فرشتے سوال کیسے کریں گے؟ او میاں, جس کی قبر میں آپ تشریف لے آئیں گے اس کا سوال کیا ہوگا اور اس کا جواب کیا ہوگا. لیکن بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تعلق کے لیے بحیثیت امتی جو حاضری کا موقع ہے وہ یہ حیات ہے, موت نہیں, یہ حیات ہے. اس حیات میں تعلق نصیب ہو تو پھر موت نہیں ہے, پھر حیات ہی حیات ہے. یہ تعلق جو یہاں حاصل کرنا ہے اس کے لیے جاننا ضروری ہے, اسے اختیار کرنا ضروری ہے. اور اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہو کہ آپ کی قبر میں تشریف لائے یا نہیں لائے. میاں آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں وہاں تک اللہ رب العالمین مہربانی فرماتے ہیں اور پردے شک ہو جاتے ہیں. آپ کا امتی جسے اتباع دنیا میں نصیب ہوتا ہے وہ زیارت بھی کرتا ہے, شہادت بھی. روز محشر قیامت کے دن حساب نہیں شروع ہوگا جب تک آپ اللہ کے حضور دعا گو نہیں ہوں گے. آپ سربسجود ہوں گے, آپ کا فرمان ہے, حکم ہوگا کہ میرے حبیب اٹھیے کیا مانگتے ہیں, تو حساب کی بات عرض ہوگی. اسے دیکھیں حدیث میں بیان ہے, علماء کی جب بحث آتی ہے قیامت کے حوالے سے اس میں یہ سارے حصے حدیث کے بیان ہوتے ہیں اور حدیث کی روشنی میں شرح کی جاتی ہے. اس روز ضرورت ہوگی شہادت کی. ابتدا یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہاں گزر رہا ہے, اچھا گزر رہا ہے. جی میاں گزارنے کو نہیں ہے, بڑا قیمتی. ایک ایک سانس قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. کبھی ایئرپورٹ پر ایک ایک لمحہ ضائع کیا, کوشش نہیں. میں نے بھی کوشش کی کہ میں جلدی سسٹم میں ہوں, جو سوال جواب ہونے اس میں سے گزروں اور میں اپنی منزل پر پہنچوں. یہ مسافر خانہ ہے, اپنے گرد و پیش دیکھ لو. اپنے حیات سے روز صبح جو آئینہ دیکھتے ہو اسی سے شہادت لے لو. کیا جب سے مجھے آئینہ یاد ہے یا میں نے دیکھنا شروع کیا تھا میں ایسا ہی تھا, یا میں کچھ سمجھ رہا ہوں مجھے آئینہ کچھ کہہ رہا ہے؟ تو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. وَنَذِيرًا, اور جو نہیں اختیار کرے گا
وہ بات ہو رہی تھی تو دوست بات کرتے ہوئے کہہ بڑا خوبصورت جملہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے قبر میں کچھ نہیں ہے، نہ وہاں پھول ہیں نہ وہاں کانٹے ہیں، خود ہی لے کر جانے ہیں، پھول لے کر جانے ہیں، خوشبوئیں لے کر جانی ہیں، سہل اور آرام لے کر جانا ہے، یا کانٹے اور تکلیف اور آگ لے کر جانی ہے، چونکہ اس کا انحصار تو اس کردار پر ہے جو میں اور آپ جس کو بسر کر رہے ہیں۔ تو ان حصوں سے کہ اگر نہیں اختیار کرو گے تو خبردار یہ معاملات تمہیں پیش آئیں گے، ان کا خیال رکھنا، تمہیں سزا ہوگی۔ بے ایمانی کی یہ سزا ہے، بے ایمانی کی اقسام پر سزائیں الگ ہیں، ایمان لا کر جو غلطی اور گناہ کی ہے ایک ایک حصے پر بیان ملتا جاتا ہے، اور جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں ان کے لیے تو وہ نذیرا اور ڈرانے والے۔ اگلا حصہ آتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس کارگاہ حیات کو دیکھیں نا، اس میں بڑی مثالیں ہیں۔ قرآن کریم ایک گھاس کے پھوٹنے کی مثال اور اس کے سبز ہو کر واپس خاک ہونے تک کی باتوں کو بیان فرماتا ہے کہ کبھی اس پر غور کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کارگاہ حیات ایسے ہی نہیں چل رہے۔ اس میں آپ دیکھیں یہ جو سورج ہے، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہاں سورج کہاں ہے، یہ سورج کیا ہے۔ کوئی عالم ہے تو بھی جانتا ہے، اس کی آگے حصے جانتا ہوگا، کوئی ان پڑھ ہے تو اسے بھی معلوم ہے جب سورج کہیں گے تو ہاں وہ جو روشن کر دیتا ہے، اور اس کی وہ روشنی ہے جو رات کو ٹھنڈی روشنی جسے کہتے ہو نا، اس کا سبب بھی یہی سورج ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بات لیں، آپ کی جب بعثت عالی ہوئی اس وقت پوری دنیا پر کوئی حق بیان کرنے والا نہیں تھا، جہالت تھی اور اندھیرا تھا۔ اس وقت جو روشن ہوا چراغ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اسود کی پہاڑ سے اور اس صفا مروہ کی پہاڑ سے وہ جو روشنی پھوٹی، اس نے پوری دنیا کو اس طرح روشن کر دیا کہ آج اگر کوئی چاند کی روشنی کی بھی بات کرے گا نا کہ اس سے جو ہمارے کھانے کے پھل ہیں ان میں مٹھاس آتی ہے تو وہ سمجھ آئے گی کہ یہ چاند کی روشنی کا سبب بھی سورج ہے۔ تو دنیا کی حیات میں سکھ بھی ڈھونڈو گے نا تو اس کا بھی سبب جو ہے وہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر برزخی حیات کی باتیں سوچو گے، اس کی آسانیاں سوچو گے، اللہ کا قرب سوچو گے، ابدالآباد زندگی تک چلتے جاؤ تو یہی سبب ہے اس حق کے حاصل کرنے کا۔ یہ وہ روشن چراغ ہے جس نے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو اس طرح پھاڑ دیا کہ کوئی کسی وقت کسی موضوع پر بات کر لے، عمومی آپس کی باتوں میں طے کر لیں، صحیح اور غلط وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسے کسی دنیا کی بات کے مقابل لے آئیں، آپ کو اس کا اختیار کرنا، اس کے اختیار کرنے والے شہادت دے دیں گے کہ اعلیٰ حصہ یہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایسا روشن چراغ، اس کی روشنی ہر پہلو، یہ کلام ذاتی ہے، اعداد کے حساب سے دیکھ لیں، ادب کے حساب سے دیکھ لیں، تحقیق کے حساب سے دیکھ لیں، فصاحت و بلاغت کے حساب سے دیکھ لیں، کوئی وہ پیرا جس سے انسان نے کسی چیز کو بھی تحریر کے حوالے سے پرکھنے کے لیے آج تک سمجھ سکو، کسی پیرائے پر لے آئیں، اس کی ثانی کوئی تحریر نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کلام ذاتی ہے۔ کسی تدبیر بہتر کو لے آئیں، ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باہر کو بہتر تدبیر موجود ہو۔ سارا حق اور سارا اعلیٰ حصے، چاہے ذاتی زندگی کے حوالے سے بات آئے، معاشی معاشرتی حصوں کی بات آئے، یہاں کی آئے، برزخ کی آئے، آخرت کی آئے، یہ وہ سراجم منیرہ روشن چراغ ہے جس نے ہر طرف جگمگ کر دی۔ اب کوئی پیدائشی نابینا کہے سورج نہیں ہے تو بھائی کیا اس کے نہ کہنے سے سورج نہیں ہوگا؟ علاج اپنی ضرورت ہے، ان گناہوں سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے جو ہمارے قلوب پر داغ دے رہے ہیں، ضرورت ہے اس صفائے قلب کی، لکل شین سکالت و سکالت القلوب ذکر اللہ کما قال محمد رسول اللہ۔ جب اس صفا کو ڈھونڈو گے، نیا خانے دل کی سمع و بصر کو تلاش کرو گے تو پھر یہ لوگ قیمتی لگیں گے، ورنہ کہو گے یہ اپنے شیخ کی باتیں کرتے تھے، یہ اپنے شیخ کی جو محبت ہے اس میں تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ پردہ فرما گئے، ہمیں بڑا قرب حاصل تھا،
ہم وہاں بڑے بیٹھے تھے، یہ جتنی تعریف کر رہے ہیں یہ اپنی محبتوں میں کر رہے ہیں، بات یہ نہیں۔ جب مقصد تخلیق تک آؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے متلاشی ہوگے کہ میرا قلب بھی قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑے، مجھے بھی یہ نصیب ہو جائے کہ میرے سے بھی میرا اللہ راضی ہو، میں بھی مقربین میں مجھے آخرت میں جگہ ملے، پھر یہ لوگوں کے پاؤں دھو کر پینے کو بھی دل کرتا ہے، خیال کرنا پڑتا ہے کہ وہ حدود جو اللہ نے مقرر فرما دیا ان سے تجاوز نہ ہو جائے۔ اس لیے بندے کا صدقے جانے کو دل کرتا ہے کہ یہ وہ دروازے ہیں، یہ وہ استاد ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے یہ رہنمائی مل رہی ہے، یہ صدری علوم کا تسلسل مل رہا ہے جو قلب اثر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے جا جڑتا۔ اب بات اس سمجھ کی ہے کہ جو چاہتا ہے اس سوال کرنے والے پر انحصار ہے کہ اس کا سوال ہے کیا، موقع اتنا اہم اس کے ساتھ ہوتا جائے گا۔ ہے کوئی ایسا سوال کرنے والا کہ مجھے صدری علوم کی تلاش ہے کوئی یہ کہنے والا کہ مجھے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں؟ ہے کوئی یہ چاہنے والا کہ میں روزمرہ کے معمولات میں بولوں اگر غلط تو میرا سینہ مجھے کھٹکھٹا دے کہ نہیں غلط بول رہے ہو؟ کوئی تلاش کرنے والا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ اعلان کرو، آپ بھی گواہ ہیں، میرے ریکارڈنگ والے بھی گواہ، میں یہ نہیں کہتا، میں جانتا ہوں میرے اللہ رب العالمین کریم ہے، صدق دل سے اپنے اندر عہد کر لو، بار الہ مجھے اپنا تعلق عطا فرما دے، بار الہ مجھے بھی میرے اس کمزور بندے اس گناہگار کو بھی قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلسل عطا فرما دے، خلوص سے یہ نیت کر لو، وہ شان کریم ہے، اس کی ذات علیم ہے، عطا کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ بات کر رہے تھے حضرت معتزلہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ کی دنیا کے معاملات میں جو حصے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، آپ نے دنیا میں بھی بے شمار پہلوؤں پر محنت فرمائی، اور ہمارے دوست جو بیان فرما رہے تھے آپ کے طب کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، کاروباری ہے یا بے شمار باتیں کر رہے تھے، جب یہاں یہ بیان کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا فقط ایک بات سمجھ آ جائے نا کہ لطیف قلب ہے جو کوئی کرا سکے، تو بات طلب کی ہے کہ اس ضرورت کو کوئی سمجھ سکے، فقط لطیف قلب کوئی کرا دے، آپ سمجھیں کہ جہان میں اور اس سے کوئی چیز کی شہادت درکار ہو۔ پھر بات آئے لطائف کی، پھر بات آئے مراقبات کی، اور پھر بات آئے فنا فی الرسول کی۔ فنا فی الرسول کیا ہے؟ مجھ سے کسی دوست نے بات کی، اب جو نہ بندہ جانتا ہو نا اس کا سوال کرنا دو پیروں پر تولا جاتا ہے۔ ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کا مقصد سمجھنا ہے، ایک یہ دیکھا جاتا ہے جو سوال کر رہا ہے اس کا کیا مقصد سوال برائے سوال ہے، تو دونوں پیروں میں بات آتی رہتی ہے۔ تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ فنا فی الرسول کی کیفیت پر بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑ دو جو فنا فی الرسول کی کیفیت میں سالک کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کیفیت کو چھوڑ دو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس کی شہادت تمہاری کھلی آنکھیں دیں گے، تمہارا اپنا شعور دے گا کہ ہاں فنا فی الرسول کی یہ کیفیت ہے۔ میں نے کہا فنا فی الرسول اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں اپنی ذات نہ رہے، جس میں پسند نہ رہے، جس میں ناپسند نہ رہے، ہر پہلو وہ ہو جائے جو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی عمل کرنے سے پہلے دھڑکا لگ جائے کہ تجاوز نہ ہو جائے، کمی نہ رہ جائے، اس کیفیت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں ڈھل جائے، اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول کی کیفیت۔ میں نے کہا اس کی شہادت چھوڑ دو، کشف کی بات چھوڑ دو، اس حضوری کی دیکھنے کی بات، قرآن کریم موجود ہے، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دیکھنا چاہتے ہو تو تم دیکھو، تمہیں وہ کیفیت نصیب ہو تو تمہارے اعمال ایسے ہو جائیں گے، کان خلقہ القرآن، یہی جواب دیا تھا نا ام المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہ ثبوت ہیں جو فنا فی الرسول کے ثبوت موجود ہیں۔ پھر اس بحر پر چلنے والے لوگوں کو بھی عرض کرتا جاؤں، شعبہ تصوف پر
جب بندہ چلتا ہے اور منازل کی طرف آتا ہے، یاد رکھیں اس کی ذات نہیں رہتی. اگر کوئی کہے کہ میرے جیسا منازل کا حامل کو نہیں، تو وہ میں اور میرا ہو سکتا ہے، وہ منازل سلوک کی وہاں نہیں ہوگی. فنا فی الرسول کی کیفیت بندے کی ذات کو نفی کر دیتی ہے تو فنا فی اللہ نصیب ہوتا ہے، اور جب فنا فی اللہ نصیب ہے تو میاں تو ہے کہاں؟ سالک پھر وہاں خود نہیں رہتا، پھر وہاں ہر لمحے ہر لحظے کیا رہتی ہے؟ وہ حصے جو اللہ نے پسند فرمائے، وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں. اس کے بعد اور کچھ رہتا نہیں ہے. اور امتحان میں سارے ہیں. آج جو لطیفے قلب سیکھ رہا ہے اگر وہ امتحان میں ہے، تو جو آج اس عالم خلق میں بیٹھا لطیفے قلب سکھا رہا ہے وہ بھی اسی امتحان میں ہے. اسی لیے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، بار اللہ میری زندگی کے اس دوسرے حصے کا خاتمہ بالایمان فرما. اسی لیے تو روز معاشر دست بستہ اپنا آپ نظر آتا ہے. اس کے حضور اپنا تو اپنا، اس مخلوق کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے روشن چراغ ہو، تب سے لے کر جب تک انسانیت ہے، کسی کو اس حق کی طرف چلنا ہو، روشن چراغ. کوئی زندگی کے کسی پہلو میں تشنگی نہیں ہے، اور یہاں سے تعلق ہے. جو نصیب ہوگا تو لحد میں بھی شہادت نصیب ہوگی، اور روز محشر شفاعت کا بھی سبب ہو جائے گا. ہم کمزور ہیں، ایک دوسرے پر اعتراض کی بجائے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے دعا کیا کریں، استقامت کے لیے دعا کیا کریں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. بڑا تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گی. میں حضرت کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اور میں یہ دیکھتا تھا، وقت تو کسی کو نہیں معلوم. میں ایک ایک لمحے کو دیکھتا تھا، ایک ایک حرکت دیکھتا تھا، ایک ایک بات سنتا تھا، اور جب آپ نہ دیکھ رہے ہو تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا تھا. اور میں محسوس کرتا تھا کہ یہ وقت نہیں رہے گا. میں نے بے شمار پروگراموں میں بے شمار مخلوق کو یہ کہا ہے، موقع ہے، یہ وقت نہیں رہے گا. اللہ کا شکر ہے بے شمار مخلوق نے کیفیات حاصل کی. پوری دنیا میں حضرت سے منسلک لوگ موجود ہیں. جس طرح اذان کا تسلسل رہتا ہے، اسی طرح پوری دنیا میں گلوبلی اللہ اللہ کا تسلسل فقط ان لوگوں کا رہتا ہے جو حضرت سے منسلک ہیں. جانے اور کتنے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا. اپنے اس وقت کو قیمتی جانیے، چھوڑ دیجئے پسند و ناپسند ذاتی کو، جھگڑوں کو چھوڑ دیجئے. اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے. دین حق موجود ہے، اور یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے، یہ جو بے عملی کی کیفیت ہے، اس کا نسخہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم ان لوگوں سے فیس نہیں لوگے. اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں تو اللہ کی رضا کو سرگرداں ہوں کہ مجھے معافی نصیب ہو جائے. میرا پرافٹ تو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ امانت ہے سلسلہ عالیہ کی، اس کا تسلسل میں اٹھا کر لے جاؤں. مجدد تو ہو سکتے ہیں. تعارف میں عامر بات کر رہے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلزم مولانا یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلسلہ عالیہ شروع فرمایا. نہیں، اس کی شروعات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہیں. ہمارے مشائخ میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مجدد کی حیثیت سے ہیں. آپ نے وقت کے ساتھ جو کمی بیشی آئی اسے صاف کر کے ایک ایسے انداز سے ہمیں بیان کر دیا. لطائف کیسے کرنے ہیں، مراقبات کیسے کرنے ہیں، ایک ایک حصے کو اتنا واضح کر دیا ہے. اور اس ایک ایک حصے کو سمجھ کر قرآن کریم سے معمولات زندگی تک حضرت قاسم فیضات امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا آسان کر دیا ہے، بیان میں موجود، تحریر میں موجود، ریکارڈنگ میں موجود،
کہ ہم اس کو سمجھ سیکھ کر اگر مخلوق تک پہنچا جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کی ادائیگی کا کچھ حصہ اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے. اس ذمہ داری کو سمجھیں، سیکھیں. اور میں خصوصاً احباب سلسلہ سے عرض کرتا ہوں، صاحب مجاہدین یا عمرا، ہم سب ہی کی ڈیوٹی نہیں ہے، دین حق کے مخاطبین میں ہم سب ہیں. آئیں، سمجھیں، سیکھیں، محنت کریں اور مخلوق تک پہنچانے کا سبب کریں. یہ ایسی دولت ہے، اسے جتنا بانٹو نا اتنا زیادہ یہ بڑھتی ہے، اتنا اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. آئیں ہم وہ مثال دیں اپنے کردار کی کہ جو بات ہوتی ہے ہمارے آنے والے نسلوں کی خرابی کی، جو بات یا اعتراض ہوتے ہیں مسلمانوں پر یا امت مسلمہ پر، اس کے سامنے ہمارا کردار موجود ہو کہ نہیں، ہاں یہ کردار ہے. دنیا میں جس معاشرے میں جس ملک میں مسلمان باعمل ہے، اس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسے اختیار فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ حق سمجھنے، سیکھنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سلسلہ عالیہ کا جو ذکر ہے اس کو میں آپ کو تعارف پیش کر کے آپ کو لطیف قلب بھی بتاتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی ماں، بہن، بیٹی، بھائی، خواتین و حضرات میں سے کوئی سے جو بیٹھے ہیں یا جو سن رہے ہیں، جو طریقہ ذکر عرض کروں اس طریقہ ذکر سے چند دن اختیار کر لیں فقط اللہ کی رضا کے لیے. آپ کے اپنی سوچیں اور آپ کے اپنے معاملات شہادت دے دیں گے کہ اللہ اللہ سے کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر فرق اللہ کی پسند اور اللہ کے حبیب کے حکم کے تحت ڈھلنا شروع ہو جائے، اور شہادت پھر کسی کو کیا درکار ہے. تو سلسلہ عالیہ، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، اللہ، جب میں یہاں پہنچتا تھا تو میں ہمیشہ اپنے شیخ کی بات کرتا تھا. میرے پاس کوئی کیفیت ایسی ہے، اب الفاظ نہیں ہیں، وجود میں طاقت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہے کوئی جسے لطیف قلب کا کو متلاشی ہو، باللہ اس سے کھائیں گے. بے شمار شعبوں میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، فلاح کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، درس و تدریس کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں کے جو پڑھانے دینی فقہی کورس تک کام کر رہے ہیں، بے شمار پہلوؤں پر کام کریں. اور الحمدللہ کبھی آواز چندے کی نہیں دی. جو ہو سکتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو رہ جائے اللہ کی مرضی. ہم مکلف اتنے کے ہیں جتنے ہم کر سکتے. اور الحمدللہ نہ صرف یہاں، گلوبلی جتنے احباب یا ہم اپنے مرکز میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا کرتے ہیں، اور جو نہیں ہو پاتا اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو ہمارے پورے نظام میں مرکز چلے جائیں، آپ کو وہاں چندہ باکس مرکز میں نہیں ملے گا. اللہ کریم پوری کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ضروریات نہیں ہیں، بے شمار. اللہ کو منظور جو ہو سکے گا کر لیں گے. نتائج کا مرتب فرمانا میرے مالک کے دست قدرت میں ہے. آپ کو جو صدا دے رہا ہوں وہی صدا ہے کہ وہ وقت نہیں رہا، یہ وقت نہیں رہے گا. اب آپ سے بھی گزارش ہے اپنے معاملات پر محنت کریں. ذکر کو اس طرح پختہ رکھیں اپنے ساتھ جیسے سانس کا لینا پختہ ہے. جس حیثیت میں بھی پہنچ جائیں، جس سبق پر بھی پہنچ جائیں، یہ امتحان ہے، یہ دھڑکا ساتھ ہے. اللہ خیر اور امان سے اس جہان سے فانی سے رخصتی نصیب فرمائے. اور طریقہ ذکر عرض کر دوں، سلاسل تصوف میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے ذکر کرایا جاتا ہے. سلسلہ نقشبندی اویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں. سانس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، قبلہ رخ بیٹھا جاتا ہے، آنکھیں بند، منہ بند، پوری توجہ دل پر لے جائی جاتی ہے. کچھ تسبیحات ہیں جنہیں پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد سانس کے ساتھ خیال میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ اس کا طریقہ ہے، آنکھیں بند، منہ بند، پوری توجہ دل پر. سانس اندر آئے تو خیال کریں لفظ اللہ، خیال کے ساتھ سانس کے بالکل منسلک دل میں اترتا ہے. جب سانس خارج کریں تو خیال کریں لفظ ہو باہر آتا ہے اور دل پر باہر سے آ کر ضرب کرتا ہے. یہ اس کا طریقہ یہ. اتنا سا طریقہ ہے. اللہ کا ذکر ہے جو بغیر آواز کے.
یہیں اسی ملک میں میرے پاس ایسی شہادت بھی موجود ہے کہ غیر مسلم میرے پاس آئے، انہیں کسی نے کہا کہ اگر ان سے ملو تو تمہیں میڈیٹیشن ہو جائے گی. مجھے اسی ملک میں میں نے کہا آپ اللہ کو نہیں مانتے، میرے پاس علاج میں صرف نام ہے اللہ کا. ان کا جیسے کہتے ہو ہم کرتے ہیں. انہوں نے ذکر کر کے 5 منٹ انہوں نے کہا ہمیں اتنا سکون ملا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کہیں سونے کی جگہ مل جائے تو سو جائے. تو بندہ مومن ہو اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو، اسے اختیار فرمائیں. یہ آپ کی حیات میں ایسا اعتدال لائے گی، قلوب میں ایسا اطمینان لائے گی کہ آپ کو مقدم اللہ کا حکم ہوگا، مؤخر ہو جائے گی اپنی پسند، اسے رد کرنا شروع کر دیں گے. اور بہت ساری میرے پاس شکایات آتی ہیں اگریشن کے حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے. یہ جو ڈپریشن ہے یہ مرض بندے مومن کا نہیں ہے. اسے اپنے معاملات کو دیکھ لے، اگر معاملات دین کے ٹھیک کر لے تو یہ ڈپریشن اس کا مرض نہیں ہے. اس لیے بندہ ڈپریس تبھی ہوتا ہے نا کہ ایسا کیوں ہوا، جب وہ پہلے مان رہا ہے کہ ہونا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہے، تو پھر ڈپریشن کس لیے؟ اس کے یقین کی ضرورت ہے. اللہ اللہ کریں، آپ کے معاملات بھی سہل رہیں گے، قلوب میں اطمینان بھی رہے گا. اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ٹھنڈک دی تھی نا، آپ دنیا کے جس معاشرے میں بھی بیٹھے ہوں گے آپ کو تنگی نہیں ہوگی، آپ ٹھنڈک میں رہیں گے، بشرطے ایمان کی یہ کیفیت رکھیں اور معاملات جو ہیں وہ اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ کردار دے جو ہم پہلے تو اپنی امت میں اتحاد اور اتفاق کا سبب بنے، پھر اس کے بعد تمام مخلوق کی بہتری کے لیے ہمارا کردار ہو کہ لوگوں تک یہ تعارف پہنچے کہ ہاں مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں بحثیت قوم، چونکہ ہم یہاں زیادہ پاکستانی تشریف رکھتے ہیں تو ان سے بھی یہ ضرور عرض کروں گا اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز میں بھی انصاف عطا فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو اپنے ذات سے انصاف شروع کریں اور پھر مخلوق تک ان چیزوں کو دیکھتے جائیں کہ کہیں کمی بیشی ہے. یہ ہمارے کردار ہیں جو ہم پر سواریاں کر رہے ہیں، اور من حیث القوم ہم سارے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور بہتری کر دے، کوئی نہیں آئے گا. آج کے مکلف میں اور آپ میں ضرورت اس بات کی کہ ہم بہتری شروع کریں، سمجھیں، سیکھیں اور اختیار کریں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ سب کی واپسی بخیر و عافیت فرمائے. تو جو کلمات میں پڑھوں یہ پڑھ کر میرے ساتھ لطیفہ قلب کر لیں، میں آپ کو توجہ دے جاؤں گا. اور جو احباب نہیں منسلک اسے اختیار کریے گا، ود ان اے ویک آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو میں نے کہا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نیا خان ہے، دل میں نیت باندھو، اللہ مسبب الاسباب ہے تو ہمیں سبب مہیا فرما دیں گے. تو جو تسبیحات میں پڑھوں یہ میرے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ایک لمحے کو ذکر کر کے تھوڑا سا پھر دعا کر لیں گے. میرے ساتھ دل میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اللہ. چلیں کل پہلا لطیفہ. آنکھیں بند فرمائیں، منہ بند ہو، پوری توجہ دل پر لے جائیں. سانس اندر آئے تو خیال کریں لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے. سانس خارج کریں تو خیال کریں لفظ ہو باہر آتا ہے سانس کے ساتھ اور دل پر باہر سے آ کر ضرب کرتا ہے. اللہ کا ذکر ہے اور جو خیال سے کرنا ہے. پوری توجہ رکھیں، یہ ذریعہ ہے ذکر اللہ کا نام ہے. اللہ اللہ آمین. دعا کر لیں. میں نے بڑا تھوڑا سا ذکر کرایا ہے، 5-10 منٹ اس کو ضرور اختیار کیجئے جب بھی آپ کار کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں ایک وقت رکھیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا بار الہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہم کمزور خطا کار گناہ گار، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ عطا فرما دے یا اللہ، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما دے یا اللہ، ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما دے یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، یہ دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما دے، ہمارے جو بے شمار دوست ان ذرائع رزق کے لیے دنیا میں پھر رہے انہیں آسانیاں عطا فرما بار اللہ یا اللہ، یہ تیری تقسیم پر ہیں، ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ہمارے یہاں ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما بار اللہ، ہمارے بچوں کی قدریں سلامت رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسا کردار عطا کریں کہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں معاف فرما دے، انہیں بخش دے بار اللہ یا اللہ، دار دنیا سے رخصتی آسان فرمانا یا اللہ، موت کا وہ لمحہ سہل فرمانا یا اللہ، ہماری حیات برزخی آسان فرمانا یا اللہ، روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برآمد فرمانا یا اللہ، تو بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر الہی بحرمت حضرت محمد الرسول اللہ